ہاں صدقہ فطر صرف مستحق زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. جی حضرت. شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے, یعنی نماز کے اندر نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, تو قبول نہیں ہوتی نماز. باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے, وہ فقہی لحاظ سے اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا, لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوئی. چلیں بھائی, ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے, ایک دعا ہے. اس کو گھمانا ومانا ویسے یہ بیکار بات ہے. السلام علیکم. اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی, جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کا کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا, دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے تو چونکہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے, تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہا تھا اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے. اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ مقیم بن گیا ہے نا, تو مقیمہ والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں, لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر. السلام علیکم. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں, پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے, سب توڑ کے نکل جائیں. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی, اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں, ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ رقیہ کی نیت سے, دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں.